بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مضاعف کی بحث شروع کریں گے۔ اس سے قبل بہت سارے اسباق میں ہم معطل سے متعلق بحث پڑھتے رہے ہیں۔ معطل کی مختلف اقسام، مثال، اجوف، ناقص، لفیف مفروق، لفیف مقرون، ان کے قواعد، گردانے، مرکبات، ان تمام مباحث کو تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک نئی بحث شروع کر رہے ہیں، اور در حقیقت یہ بحث اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اس لیے کہ ہم نے ابتدا کے اندر سبق نمبر 2 میں فعل کی حروف کے انواع کے اعتبار سے 10 اقسام پڑھی تھیں۔ تو اس سے قبل 9 اقسام کو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، صحیح، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام اور معطل کی مختلف اقسام، ان تمام مباحث کو تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں اور ان کی گردانیں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اسی سلسلے کی آخری کڑی اور آخری بحث وہ مضاعف ہے۔ مضاعف کس کو کہتے ہیں؟ مضاعف کہتے ہیں هو فعل یوجد فی حروفه الاصلیۃ حرفان من جنس واحد، ایسا فعل جس کے حروف اصلیہ کے اندر 2 حرف ایک جنس کے ہوں، جیسے مدہ، اب یہ اصل میں مددا ہے، تو 2 دال اس فعل کے اصلی حروف کے اندر اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے، تو اس کو ہم مضاعف کہیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ الدرس الاربعون، 40واں سبق، الفصل الثالث المضاعف، فصل ثالث مضاعف کے بیان میں۔ وهو مشتمل على 3 اقسام، اس فصل کے اندر ہم 3 چیزیں پڑھیں گے۔ یہ فصل 3 اقسام پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا قواعد المضاعف، مضاعف سے متعلقہ قواعد ہوں گے۔ دوسرا تصاریف المضاعف، مضاعف سے متعلقہ تصاریف۔ اور تیسرا مرکبات المضاعف مع المحموز والمعطل، ایسے مرکبات جو مضاعف اور محموز معطل سے بنے ہوں، قائم ہوں۔ ایک کے بعد دیگرے ان تمام اقسام کو اور مباحث کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے مضاعف کے قواعد ہیں۔ القسم الاول القواعد، پہلی تقسیم وہ قواعد کی ہے۔ سب سے پہلا قاعدہ ہے قاعدۃ مد و شد، قاعدہ مد و شد۔ اس قاعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر 2 متجانس حروف اکٹھے آ جائیں، یعنی ایک ہی جنس کے 2 حرف، جیسے ذال 2 مرتبہ آ گیا، را 2 مرتبہ آ گیا، عین 2 مرتبہ آ گیا، اب یا پھر 2 قریب المخرج حروف اکٹھے آ جائیں، مثلا دال اور تا دونوں قریب المخرج ہیں، اکٹھے آ گئے ہیں، اور ان میں سے پہلا اگر ساکن ہے تو دونوں کا آپس میں ادغام کر دیں گے، چاہے یہ 2 متجانس حروف ایک کلمہ کے اندر ہوں، 2 متقارب حروف ایک کلمہ کے اندر ہوں، یا 2 مختلف کلمات میں ہوں، لیکن ایک کے بعد دوسرا ہو، ایک کے بعد دیگرے ہو، یعنی پہلے کلمہ کا آخری حرف اور دوسرے کلمہ کا پہلا حرف ایک جیسا ہے۔ ایک بات کا یہاں لحاظ رہے کہ اگر ساکن حرف وہ مدہ ہے، یعنی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ ہے، تو اس صورت کے اندر اگر کلمات مختلف ہیں تو ادغام نہیں کیا جائے گا، اگر ایک کلمہ ہے تو پھر ادغام کیا جائے گا۔ یہ تو تھا اس کا خلاصہ۔ آئیے ذرا عبارت سے بات سمجھتے ہیں اور ساتھ میں مثالیں بھی دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں اذا كان اول المتجانسین او المتقاربین ساکنا یدغم فی الثانی، اگر 2 متجانس حروف یا قریب المخرج حروف میں سے پہلا ساکن ہے تو پہلے کو دوسرے کے ساتھ ادغام کر دیا جائے گا، دونوں کو تشدید کی صورت میں لکھا جائے گا، پڑھا جائے گا۔ سواء كان فی کلمۃ واحدہ، یہ متجانس حروف متقارب المخرج حروف ایک کلمہ میں ہوں، جیسے مد و شد و عبدتم، مد اصل میں مددن، اب 2 متجانس حرف ہیں، پہلا ساکن ہے تو دونوں کا آپس میں ادغام ہو گیا۔ شد اصل میں شد دن، پہلا دال ساکن ہے اور دوسرا دال متحرک ہے، اور دونوں ہم جنس حروف ہیں تو دونوں کا ادغام کر دیا تو صیغہ شد بن گیا۔ عبدتم، دال اور تا دونوں قریب المخرج ہیں، ایک جگہ پر واقع ہیں، پہلا ساکن ہے تو پہلے کو دوسرے کے ساتھ جب ادغام کر دیا گیا، دوسرے کے اندر اس کو تشدید کی صورت میں لکھا پڑا گیا، تو ہم اس کو عبدتم پڑھتے ہیں، عبدتم نہیں پڑھتے، یعنی دال نہیں پڑھتے، عین با اور 2 تا اور میم پڑھتے ہیں۔ او فی کلمتین، یا پھر 2 کلمہ میں ہو،
مثال اذهب بنا. اب آپ یہاں دیکھیے با یہ پہلے کلمہ کے آخر میں واقع ہے اور بنا کے اندر با دوسرے کلمہ کی ابتدا میں ہے، تو پہلے کے ساکن کو ختم کر کے دوسرے کے اندر اس کا ادغام کر کے اکٹھا پڑھا جاتا ہے اذهب بنا. ایسے ہی وعصوا وکالوا، واو ساکن ہے پہلے کلمہ کے آخر میں ہے اور دوسرا واو متحرک ہے اور دوسرے کلمہ کی ابتدا میں ہے، تو آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو تشدید نظر آ رہی ہے، تو یہ تشدید قاعدہ مد مشدد کے مطابق ہوئی. آگے ایک استثناء لکھا ہے، یہ جو میں نے خلاصہ کے اندر بھی ذکر کیا، اذا كان الساکن حرف مدۃ فحینئذ لم يدغم. اگر ساکن حرف مدہ ہے تو اس صورت کے اندر ادغام نہیں کیا جائے گا، اور یہ اس صورت میں ہے جب دو مختلف کلمات میں ہوں. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا استثناء فی کلمتین کے ساتھ ہے، نہ کہ فی کلمۃ واحدۃ کے ساتھ ہے. مثال میں بھی آپ دیکھیے فی یومن، فی یومن پہلی یا کلمہ کے آخر میں اور دوسری یا دوسرے کلمہ کی ابتدا میں، تو ان دو یا کا آپس میں ادغام نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ساکن حرف یا مدہ ہے، تو یا مدہ کی صورت میں ادغام نہیں ہوگا. اگر کلمہ واحدہ ہے یعنی ایک کلمہ کے اندر دو ہم جنس حرف ہیں، پہلا ساکن ہے، تو اس صورت کے اندر، اس حالت کے اندر ہم یا مدہ واو مدہ کا لحاظ نہیں کریں گے بلکہ ادغام کیا جائے گا. اس کی مثال آپ دیکھیے دویون، اصل میں ہے دویون، دو یا ہیں ہم جنس ہیں اور پہلی یا مدہ ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں کا آپس میں ادغام ہوا اس لیے کہ یہ ایک کلمہ کے اندر پائی جا رہی ہیں. تو یہ تھا قاعدۃ مد و شد. امید ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھے ہوں گے. قاعدہ نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں. قاعدہ نمبر 2، قاعدۃ مد و فرہ. قاعدہ مد و فرہ کیا ہے؟ قاعدہ مد و فرہ یہ ہے کہ جب دو متجانس حرف، ایک جیسے حرف ایک کلمہ کے اندر آ جائیں اور دونوں متحرک ہوں اور ان سے قبل والا حرف بھی متحرک ہو، تو ہم اس صورت کے اندر پہلے کو ساکن کر دیں گے اور دوسرے کا اس کے اندر ادغام کر دیں گے. یعنی اگر ساکن نہیں ہے تو ہم خود ساکن کر دیں گے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ کہ دونوں متحرک ہو، ما قبل بھی متحرک ہو. پہلے جو ہم نے قاعدہ پڑھا اس کے اندر پہلا ساکن تھا، یہاں پر پہلا ساکن نہیں ہے بلکہ دونوں متحرک ہیں. اور آپ آگے پڑھیں گے کہ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جس میں ماقبل ساکن ہوتا ہے تو اس کے اندر اور صورت ہوتی ہے، یہاں ماقبل بھی متحرک ہوگا، تو پھر ہم پہلے کو خود ساکن کر کے دوسرے کے اندر اس کا ادغام کر دیں گے. البتہ اگر عین کلمہ متحرک ہو، یعنی جو دو ہم جنس حرف ہیں ان میں سے ایک عین کلمہ ہے اور وہ بھی متحرک ہے، تو اس صورت کے اندر پھر قاعدہ جاری نہیں ہوگا. یہ اس قاعدے کا استثناء ہے. عبارت سے بات سمجھتے ہیں اور ساتھ میں مثالیں بھی پڑھتے ہیں. اذا اجتمع الحرفان المتجانسان في كلمة واحدة، جب دو ہم جنس حرف، ایک جیسے حرف ایک کلمہ کے اندر اکٹھے ہو جائیں، وكانا متحرکین، دونوں متحرک بھی ہوں، دونوں پر حرکت ہو، وقبلهما ايضا متحرک، اور ما قبل حرف بھی متحرک ہے، فيسكن الاول، پہلے کو ساکن کر دیا جائے گا، وَيُدْغَمُ فِي الثَّانِي، دوسرے کے اندر اس کا ادغام کر دیا جائے گا، اس کو اکٹھا کر کے تشدید کی صورت میں لکھا جائے گا. مثالیں دیکھیے مد و فرہ. مد اصل میں ہے مددا اور فرہ اصل میں ہے فرارا. اب دیکھیے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا مد دون، پہلا دال ساکن تھا، یہاں دونوں دال متحرک ہے، ماقبل بھی متحرک ہے. تو جب ماقبل متحرک ہے تو ادغام کے لیے تو ایک کو ساکن کرنا پڑے گا، تو ہم نے پہلے دال کو ساکن کیا تو مدہ صیغہ بن گیا. فرہ، فرارا سے را پہلا ساکن کیا، دو را کا ادغام کیا تو صیغہ فرہ بن گیا. الا اذا كان في اسم متحرك العين فلا، البتہ اگر ان دو ہم جنس حروف میں سے ایک حرف عین کلمہ ہے اور وہ بھی متحرک ہے تو اس صورت کے اندر قاعدہ جاری نہیں ہوگا اور اس کے اندر ادغام نہیں ہوگا. مثال دیکھیے شرارن، شعلے کو کہتے ہیں. اب یہاں پر دو را تو موجود ہیں، دونوں متحرک بھی ہیں، ماقبل بھی متحرک ہے، لیکن قاعدہ مدہ و فرہ جاری نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس قاعدے کا استثناء ہے کہ اس کا عین کلمہ متحرک نہ ہو. یہاں جو پہلا را ہے یہ عین کلمہ ہے. اسی طریقے سے سرورن، سریرن کی جمع ہے چارپائی.
اب آپ دیکھیں یہ فعل کا وزن ہے، دو را بھی موجود ہیں، دونوں متحرک ہیں، ما قبل بھی متحرک ہے، لیکن قاعدہ مدہ وفرہ نہیں جاری ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر عین کلمہ متحرک ہے اور وہی مکرر ہے۔ تو یہ تھا قاعدہ مدہ وفرہ۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے دو قاعدے مضاف کے پڑھ لیے، قاعدۃ مد وشد اور قاعدۃ مدہ وفرہ۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بقیہ جو 3 قواعد ہیں ان کو پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔